نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة. بزرگی و بڑائی عظمت و کبریائی خالق کون و مکان مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار و ثناوار ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا فرمایا، ضروریات زندگی کے سامان مہیا کیے، رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعہ لوگوں کی رہنمائی کی، سیدھے ڈگر اور سیدھے دھروے پہ چلنے کی رغبت دلائی، رہنمائی فرمائی۔ خاص طور سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھاں کروڑاں گرد بے شمار درود اور سلام کے بعد معلوم ہو۔ آج انگریزی کی کون سی تاریخ ہے؟ 22 تاریخ ہے۔ 12 بجے کے بعد یہ تاریخ بھی بدل جائے گا۔ بہت قریب ہے ہم سے اور آپ سے ایک بہت مبارک معزز مکرم محترم اور محتشم مہینہ۔
رمضان المبارک جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اس سے پہلے یہ شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے، شعبان المعظم کا یہ مہینہ جو چل رہا ہے، یہ کم فضیلتوں کا حامل نہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کثرت کے ساتھ جس مہینے میں سب سے زیادہ رمضان کے بعد والے جس مہینے میں آج جناب علیہ السلام روزے سے کثرت سے رہتے تھے، وہ شعبان کا بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی بھی عربی حساب سے جو یہ چل رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ اس کے قدر سے دور ہوں، اللہ نہ کرے۔ سامعین حضرات، جزائے خیر دے رب العالمین مولانا استاذ الاساتذہ مولانا عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ وتعالی کو اور اہل لکھن بارہ کو، اور خاص طور سے ماسٹر جناب عبدالودود صاحب حفظہ اللہ وتعالی جو اس پروگرام کے روح رواں ہے۔ جی ہاں، کہ انہوں نے بہت للچائے ہوئے لہجے میں ٹیلی فون پر کہا کہ اہل لکھن بارہ۔ اچھا، ان سے پہلے استاذ الاساتذہ نے تو نشاندہی فرمائی دی تھی، حکم دے ہی دیا تھا کہ اہل لکھن بارہ جو ہے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ سے کچھ دین اسلام کی باتیں سننا چاہ رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا، ہم آپ کے بیچ حاضر ہوئے، یہ فضل ہے اس اللہ پاک کا۔ تو اب آپ خدمت بھی لے لیجئے، یہ کہنا میرا مقصد ہے۔ جب آپ نے مدعو کیا اور اتنے اخراجات برداشت کیے، گاڑی بک کروائی وغیرہ، تو آپ خدمت بھی لے لیجئے، زیادہ سے زیادہ لے لیجئے خدمت۔ اللہ میری محنت کو، خدمت کو قبول فرمائے۔ اور پیچھے کھڑے ہوئے ہمارے حضرات، اہل لکھن بارہ ہو یا جہاں کہیں کی بھی ہوں، بہرحال معزز مسلمانان ہی ہیں، تشریف لائیں کرسیوں پر، رات بیکار نہ کریں، آ گئے ہیں تو وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ اس پروگرام کو آپ کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں، اب آپ کو بیٹھ کر سننا ہے، یہی باقی۔ اب آپ تشریف لائیے، دکان کی زینت نہ بن کر تھوڑی دیر کے لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لے آئیے۔ اسی لیے ایسی ذمہ داری کے ساتھ، ایسے ذمہ دارانہ اور ایسے اہم ترین بنیادی موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے جو عام طور سے جمعہ جماعت میں خطبات میں آپ سنا کرتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام جسے کہتے ہیں اور آپ، اس کی بنیاد بھی ہے، اسے نہیں کہ یہ بھی بنیاد ہے، اسی کی تو اصل بنیاد ہے۔ اسلام کی چھت ہے، چھت، اور اسلام کی چھت 5 کھمبوں پہ رکی ہوئی ہے، 5۔ آؤ دور کھڑے ہوئے میرے بھائیوں بزرگوں، بیچ کی کرسیاں آگے کھڑی ہیں، آگے کھڑی ہیں، خالی ہے، خالی ہے۔ اے کاش آپ تشریف لے آتے آگے تو کتنا اچھا ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ باوقار ہیں، عزت دار گھروں کے ہیں، آپ انشاءاللہ دین کے قریب آئیں گے، دور نہیں جائیں گے۔ آئیے آپ۔ تو اسلام کی چھت 5 پایوں پہ کھڑی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، علی خمس، 5 چیزیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی بنیادی چیز اللہ کے واحد ہونے، اللہ کے اکیلا ہونے، اللہ کے بے نیاز ہونے، اللہ کے کارساز ہونے میں رتی برابر کوئی شبہ کسی کو نہ ہو۔ لا الہ لا الہ، پڑھے لکھے لوگوں بتاؤ آپ، عربی میں لام الف زبر لا، لا لائے نفی، کبھی کہتے ہو یہ لائے نفی جنس کے لیے ہے، کبھی کچھ کہتے ہو، علماء کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں۔ پہلے کیا کہا؟ لا نہیں ہے کوئی، ارے واہ، پہلے نگیٹو،
بات میں پازیٹیو کی بات آ رہی ہے، منفی پہلے ہے مثبت بعد میں۔ دنیا میں تو نہیں تھی، دنیا نہیں تھی لیکن وہ تھا۔ کمال ہے، دنیا نہیں تھی، کائنات کی یہ چیزیں، یہ مکان، یہ دکان، یہ محلات، یہ بلڈنگیں چیزیں نہیں تھی لیکن وہ تھا۔ وہ کون تھا؟ اللہ تھا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی سجدہ کے لائق، نہیں ہے کوئی منت و سماجت کرنے کے لائق، نہیں ہے کسی اور سے فریاد کرنے کے لائق، نہیں ہے دل کی مراد کسی سے مانگنے کے لائق، مگر وہ کون؟ اللہ۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے وہ اللہ الحی القیوم، زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا ہمیشہ۔ کل من علیہا فان، من علیہا فان، اس پر زمین پر جتنی بھی چیزیں سب ختم ہو جانے والی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کچھ فانی مگر اللہ باقی، وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جب کچھ نہیں تھا وہ اللہ تھا۔ لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دل سے، زبان سے دینا، عمل سے کر کے دکھانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی، اس بات کی گواہی دینا۔ اور اس بات کی بھی گواہی دینا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور محمد الرسول اللہ کے رسالت کا بھی اقرار کرنا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد کفر سے اسلام میں آنے کے بعد یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ جی، اسلام میں آنے کے بعد اللہ کو ایک مان کر، پیغمبر صاحب علیہ السلام کو اس کا بندہ اور سچا رسول مان کر اقرار کر کے، اب پھر جس چیز کی کا حکم دیا جا رہا ہے، جس چیز کا پیغام دیا جا رہا ہے، وہ کون سی چیز ہے ذرا بتائیے آپ؟ وہ وہی ہے جس سے ہم اور آپ عاری ہیں، غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں، جس سے ہماری بہنوں اور ماں کو جس کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے لوگوں ذرا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ اور رسول توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے فوراً بعد کہا گیا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا۔ جواب نے اللہ مان لیا، رسول اللہ کو تسلیم کر لیا، تو آپ کو نماز تو پڑھنا ہی پڑے گی۔ جلسے کا حاصل یہی ہے، اب آپ کو نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑے گی، اس لیے کہ سب سے اہم ترین رکن اللہ رسول کی گواہی کے بعد اگر کوئی اہم ترین کھمبا ہے تو وہ نماز ہے۔ وہی نماز جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے میں ایک بات ادھر حافظ صاحب ہم ادھر میں ادھر محنت کر رہا ہوں، آپ ادھر محنت کر رہے ہیں، اچھا کم لگ رہا ہے، آپ مجھے موقع دیے ہیں تو
آپ کو بھی موقع ہے، آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائیے۔ ایک آدمی، ایک دفعہ کا ذکر ہے، عبدالرب ریاضی صاحب ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چوراہے پر مرکری کی لائٹ میں ایک شخص ایک چیز تلاش رہا تھا۔ مرکری کی لائٹ، بڑی لائٹ جل رہی تھی، چوراہے پہ ایک شخص تلاش کر رہا تھا، کیا؟ سوئی تلاش کر رہا تھا۔ پیچھے سے آگے بچوں ایک آدمی موعظ حسنہ نامی تعریف کرتا کتاب علامہ عبدالرب صاحب اللہ جی موعظ حسنہ کی کسی جلد میں نے پڑھا تھا، بظاہر لطیفہ لگتا ہے لیکن یہ زندہ جاوید سچا واقعہ لگتا ہے۔ چوراہے کی مرکری والی لائٹ کے سامنے، کیونکہ وہ تیز ہوتی ہے، تیز روشنی کی بنیاد پر چوراہے پر ایک شخص کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ اب اہل لکھن پارا آپ نے دیکھ لیا، کسی نے دیکھ لیا، کہا حضور جناب یہ آپ کیا پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں، جزبز ہو رہے ہیں، بہت دیر سے کس دیر بھر میں لگے ہیں آپ، کیا تلاش رہے ہیں آپ تنے تنہا؟ کہا کہ میں سوئی تلاش کر رہا ہوں، مرکری کی لائٹ میں سوئی تلاش کر رہا ہوں۔ کہا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کی سوئی یہی گری ہے؟ اس قوم کا حال یہ عجیب ہے، یہی ہے۔ کہا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی سوئی یہی گری ہے جہاں تیز لائٹ ہے؟ کہا نہیں، سوئی تو گھر پر گری ہے لیکن یہاں لائٹ چونکہ تیز ہے اس لیے میں یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ اس قوم کا، قوم کے نونہالات کا مرجع کہیں اور ہے، تلاش کہیں اور ہے، منزل کا تیرے حل ہے مگر جستجو ہے شرط، اپنی کتاب اپنا پیغمبر تلاش ہے، مگر تلاش کہاں کر رہے ہیں آپ؟ اتنی محنتوں کے بعد کم و بیش ایک مہینے کی تاریخ ہے یہ 20-22 روز کی، کم و بیش، اور اتنی محنت ہائے شاقہ کے بعد یہ پروگرام منظر عام پر آیا اور دور قریب کے اتنے علماء کرام کو نے اسٹیج کو سجا دیا، تشریف لا کر اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات۔ لیکن قوم ہماری تقریر نہیں تلاش کر رہی ہے، کتاب و سنت نہیں تلاش کر رہی ہے، وہ کہیں اپنے مزے کی چیز تلاش کر رہی ہے، چلبلی والی گفتگو تلاش کر رہی ہے، چٹکلے بازی والی باتیں تلاش کر رہی ہے۔ اور وہ تقریر بھی آپ دیکھیے، شروعات میں کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے، چاہے وہ طالب علم ہی رہے ہو، لیکن ان کی تقریر سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا۔ بتائیے جب کوئی ایک عورت بوڑھی ہو، ٹائٹ لباس پہن کر نکلے تو دیکھنے والے کے دل میں کیا آئے گا کہ جناب جب یہ ایسی ہے تو کپڑا اتارے یہ کیسی ہوگی؟ کیا تقریر ہے جناب؟ تقریر نہیں ہے، نقالی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ذائقہ مزیدار بنانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کچھ اور، قرآن و سنت کی آیات، احادیث، روایات، واقعات، اسلام سے امت کے علم دین یہ ناکافی نہیں ہے، کافی ہے ہمارے رات۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، وہی مثال ہماری اور آپ کی توحید نہیں ہو گئی ہے کہ ہمیں جانا کہیں اور چاہیے، سننا کچھ اور چاہیے، لیکن ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوم کے ہونہاران کو، قوم کے ذمہ داران کو، ہم سب کو سچی ہدایت عطا فرمائے، ہماری ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے۔ آپ کو مزہ آئے گا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی مولانا نماز کہہ کر تقریر ختم کر دیں گے۔ رب کعبہ کی قسم انشاءاللہ آپ کو میں یہ ثابت کروں گا کہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی نماز سے زیادہ پاورفل، نماز سے زیادہ اسپیڈ والی چیز، نماز سے زیادہ طاقتور چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کوئی ہوئی۔ اور یہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ حضرات کے سامنے بھی دیکھیے، غور کیجیے، نماز 10 سال کے بچے سے لے کر 80 سال 100 برس کا 65 سال کا بڈھا جوان بزرگ مرد عورت کوئی بھی پڑھے، رضائے الہی کی خاطر پڑھے، خشوع اور خضوع
کے ساتھ پڑھے، گریہ وزاری کے ساتھ پڑھے، عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھے، اللہ کو، مالک الملک کو، رب ذو المنن کو خوش کرنے کے لیے کوئی پڑھے، سچ ہے کہ اس کی دنیا میں، زندگی میں، قلب و جگر میں، عقل و خرد میں، فکر و نظر میں انقلاب نہیں در انقلاب برپا ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ یہ دوسرا بنیادی رکن، اہل لکھن پارا ذرا غور تو کر لو، دکان پر کھڑے ہوئے میرے دیکھنے میں نوجوان مگر بظاہر بڈھے حضرات، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ذرا بیٹھ کو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے آپ۔ دوسرا بنیادی اہم ترین رکن، اسلام کی بنیاد جن پر قائم ہے ان میں سے اہم ترین رکن دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ نماز۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ نماز نہیں ہے جو صرف جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، وہی نماز نہیں ہے جو صرف عید میں پڑھی جاتی ہے، وہی نماز مراد نہیں ہے جو صرف بقرہ عید میں پڑھی جاتی ہے، وہی نماز نہیں ہے جو اشراق و چاشت میں پڑھی جاتی ہے، وہی نماز مراد نہیں ہے جو کسوف و خسوف میں پڑھی جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو آپ ذرا غور کرو، کون نماز ہے بہت پاورفل؟ وہ نماز ہے جو 5 وقت پڑھی جائے، ساتھ ہی ساتھ رات کی بھی نماز ہے، اور دیگر وہ دن کا ذکر میں نے کیا وہ بھی نوافل نمازیں بھی ہیں، سب اپنے میں آپ اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ 5 وقت نماز، ایک بہن ایک ماں اگر اس نماز پر آمادہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے چینیوں بے قراریوں کو الٹا کر دے۔ ایک نوجوان بھائی ہمارا اس نماز کا پابند ہو جائے کہ زندگی کے ویران خانے میں انقلاب برپا ہو جائے۔ اکیلا ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ قافلہ ہے، دشمن پکار رہا ہے، دعوتیں ظلمتوں پر غلیت دے رہا ہے، کفر و طاغوت کی طرف مائل کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہا ہے، مگر نماز کہتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے تو اجازت دے کہ وہ دشمن جان، دشمن دین و ایمان 2 رکعت نماز کا مجھے موقع دے دے، صرف وہ نماز کا۔ کون سی نماز؟ وہ نماز اس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس نماز کی بات کر رہا ہوں جو نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے، فحش کاریوں سے، غلط کاریوں سے، عیاریوں بدکاریوں سے، غداریوں سے، مکر و فریب سے، غیبت و چغلی سے، فتنہ فساد سے، خرافات افواہ ضلالات سے، لغویات فحشیات سے، ہر طرح کی برائیوں سے روک دیتی ہے وہ نماز، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پیشرو زوردار خطیب، نوجوان خطیب نے کتنا اچھا شعر سنایا تھا، میں کدے میں شراب کھانے، میں کدے کس کو کہتے ہیں بتاؤں؟ میں کدے میں ہے نہ یہ شرابیوں کے پاس ہے، میں کدے میں ہے نہ وہ شرابیوں کے پاس ہے، اور قلب کا سکون تو نمازیوں کے پاس ہے۔ یہی وجہ جب بادل گرجنے لگتا، آمنہ کے لال عرب کے در یتیم سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے، اللہ قیامت نہ آ رہی ہو،
پیدل گرجنے لگتا پیارے رسول مسجد میں چلے جاتے آندھی طوفان آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے سفر میں جاتے پہلے مسجد میں جاتے واپس حضر میں آتے آپ پہلے مسجد میں جاتے اللہ سفر ہو یا حضر قیام ہو یا قعود آپ کسی بھی حال میں ہو نماز ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے توحید والے رب سے لو کو لگا کے دے آج آپ کے سراجی کا وہاں تو غفار استاد محترم کے سراجی کا آپ تمام بھائیوں کے باروں سراجی کا بیان سنو آپ اللہ ہمیں سچ کہنے حق کہنے عمل زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کہتے ہو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہو حق نہیں ہماری حکومت کرے افسوس کرتے ہوئے کہتے ہو ہائے پھر حکومت چلے گی حکومت یاد کرتے ہو وہ جو چلی گئی ہے اسے یاد نہیں کرتے ہو نماز جس نماز سے آپ کے آقا جوارے کو سکون مل جائے دنیا بھی منور ہو جائے آخرت بھی کعبہ ہو جائے آپ کی اس کی بات وہی کرتے ہو وہ نماز جو آپ کو مقام دلا دے مرتبہ دلا دے زمین میں بھی زمان میں بھی نیلگو آسمان میں جب آپ جاؤ تب بھی ہائے اللہ اس نماز کی بات نہیں حکومت چلی گئی ارے چلے تو جاؤ گے ہم اور آپ یہی حالت رہی تو یہ کہ دل ایسا بھی آئے گا یہی حالات رہ گئے ہمارے بدعملی کے یہی حالات قریب ہے مستقبل قریب ہی میں نہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ لیکن ابھی ہماری کوئی بھی عادت نہیں سدھری اگر سدھری تو یہ سدھری کہ 4 قسم کا حلوہ بناؤ شب برات چلی گئی ہے دانت توڑ حلوہ بناؤ نرم حلوہ بناؤ ملائم بناؤ اب تو بہت انواع و اقسام کے حلوے بنائے جاتے اب بس بنا لو مسلمان تو آپ ہو گئے ہیں بس سب ہو جائیں آئے اللہ نماز برائیوں سے روک دینے والی عبادت کا نام نماز ہے دل کا سرور کس میں ہے نماز میں ہے آنکھوں کا نور کس میں ہے نماز میں ہے یہ معروف برام دوری نہیں کہہ رہا ہے یہ یقیناً پیارے رسول کی حدیث پاک کہہ رہی ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ نبی فرماتے ہیں صحابہ سے اپنے اے میرے صحابہ پیغمبر صاحب کو خوش دیکھنا چاہتے ہو میری ہونٹوں پہ مسکان دیکھنا چاہتے ہو مجھے حساس بشاس دیکھنا چاہتے ہو مجھے شاداب و فرحہ دیکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو نماز کسی ہاتھ میں نہ چھوڑا کرو تب مجھے خوشی حاصل ہوگی تب مجھے خوشی حجۃ الوداع کے موقع پر ہے حدیث سے پوچھو آپ الصلاۃ آپ تو کہتے ہو ہم بارات میں ہیں کہاں صلاۃ بفر سسٹم ہے کہاں صلاۃ کھڑے کھڑے کھانا ہے وہ بھی چلا جائے گا سال کے بعد موقع ملا ہے 2 سال کے بعد فرصت ملی ہے نماز تو بار بار آئے گی مگر یہ کھڑے کھڑے کھاؤ کھڑے کھڑے پیشاب کرو اور کھڑے کھڑے آتے جاتے رہو جی ہاں توہین کرو رب کی نعمتوں کی کوئی بات نہیں کہاں یہ روزانہ ملے گا آپ تو یہ کہہ رہے ہو اور وہاں آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا نامدار تاجدار مکہ مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصلاۃ او صحابہ نماز نماز میری بہنوں میری ماؤں غور کرو آپ فرصت اگر ہو بات کرنے سے تو سنو آپ او ما ملکت ایمانکم لونڈیوں کا خیال رکھنا
اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا اور نماز کو جانے نہ دینا، قضا وضا نہ کرنا، نماز چھوڑ کے نہ رہنا، نماز میں غفلت نہ برتنا، نماز میں لاپرواہی نہیں، نماز میں سستی نہیں، نماز ناغا کر کے پڑھی جانے والی چیز نہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ الصلاۃ الصلاۃ۔ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں، چلو آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، اور قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، اور بندہ وہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ میدان کارزار گرمائے نماز، تیاری ہو رہی ہے جنگ کی، دشمن للکار رہا ہے، اسلام کے مٹانے کے پلان کیے جا رہے ہیں، او لوگوں دشمن آگ لگا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، اسلام دشمن طاقتیں مہمیز لگا رہی ہیں تمہیں، او لوگوں نماز کی بات رسول اللہ کر رہے ہیں، نماز الصلاۃ ان الصلاة كانت، اللہ فرماتے ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، وقت معین پر نماز فرض ہے لوگوں، فرض ہے نماز، سفر ہو یا حضر، حالات جیسے بھی آئے نماز۔ لیکن لاک ڈاؤن میں مسلمانوں آپ نے تو کہہ دیا پابندی ہے نماز، اور یہ پابندی کس مائی کے لال نے لگائی تھی؟ ہمت کس میں ہے کہ وہ لگا دے کہ تم نماز گھر پر بھی نہیں پڑھ سکتے؟ وہ تو گھر پر نفل بھی نہیں پڑھتے تھے ہم اور آپ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چوکنا کر دیا کہ میرے بندو ایک ایسا عذاب بھیج رہا ہوں، ایک ایسی بیماری رونما کر رہا ہوں کہ تو نوافل گھر میں ادا کر، فرض مسجد میں اور پڑھوا دیا، فرض مسجد میں بھی، وہ گھر پہ بھی پڑھوایا، کہا کہ نئی مسجد جانے کی طاقت مجھے تھی، اپائی تھتو، لگڑا تھتو، کوڑھی اپنا تھتو، ہر دھرم تھتو، ظالم تھتو، اپنی جان پر ظلم کرنے والا تو مسجد نہیں گیا نا، چل فرض گھر پہ ہی پڑھ لے، نفل گھر پہ ہی پڑھ لے، سنت گھر پہ ہی پڑھ لے، چل پڑھ کے دیکھا تو صحیح تو اللہ۔ لیکن اتنے ڈھیٹ، اتنے ڈھیٹ، اتنے ڈھیٹ، اللہ۔ اور عبدالرزاق ریاضی حفظ اللہ کی کتاب میں نے واضح اثر کی بات آئی، ایک مرتبہ ایک نابینا آدمی، اندھے آدمی کی کسی نے دعوت لی، اس وقت قوموں کا یہی حال ہے بالکل سے، ایک نابینا آدمی کی کسی شخص نے ہمارے عقیدت کے، محبت کے، انسیت کے، لگاؤ کے دعوت لے لی کہ جناب آپ بزرگوار ہیں، نیک ہے، میں آپ کو اپنے گھر پہ دعوت کرانا چاہتا ہوں۔ نابینا آدمی نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتائیے دعوت میں آپ کھلائیں گے کیا؟ یہ قوم کا ہے جو آپ اور کریں آپ تو کیا کھلائیں گے آپ لطیفے کے طور پر؟ اور میں آپ کو دعوت میں کھیر کھلاؤں گا، کھیر، اور آنکھ میں روشنی نہیں ہے تو بندہ کیا جانے کھیر کیسے ہوتی ہے، لال پیلی، اودی، ہری، گلابی، نیلی، کالی، پیلی، تو کسی نبی نے کسی اندھے آدمی کو کیا پتا؟ تو اس اندھے آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے کیا پتا سفید آپ کھلائیں گے، تو سفید کسے کہتے ہیں؟ تو کہا سفید ایسے جیسے بگلا، تو اس نے بگلا بھی نہیں دیکھا ہے، بگلا بھی نہیں دیکھا ہے، تو بھائی بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس دعوت لینے والے دائی نے، بیچارے نے
اپنے ہاتھ کو بگلے کی ٹھوڑ کی طرح ایسے کیا اور کر کے اندھے آدمی کے ہاتھ میں دے دیا. تو اندھے آدمی نے جب پکڑا ٹٹولا اسے تو اسے ٹیڑھا لگا. تو اب جب لگا اور کھیر ویسے ہے تو پتا چلا کھیر جب ایسی ہے کھیر جیسے یہ تو ٹیڑھی کھیر کھاؤں گا گلے میں اٹک نہ جائے. تو کہا بھائی آپ کے دعوت کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اس ٹیڑھی کھیر کو میں نہیں کھاؤں گا, آپ کی دعوت آپ کو مبارک ہو. یہی حال قوموں کا ہے آج. یہ اسلام کی دعوت کو ٹیڑھی دعوت بن گئی ہے یہ قوم, ورنہ رب کعبہ کی قسم پابندیاں لگاؤ. میری سوال پر ہم لوگ جا رہے ہیں, سوال پر ہم وہ قوم ہے ٹھوکر جہاں لگائی آپ نے سب نکال دیا رب العالمین نے. ہم وہ قوم ہے جس میدان میں آ گئے رب العالمین نے اس میدان کو تابہ کر دیا, منور کر دیا. ہم وہ قوم ہے جس طرف ہم نے رخ کیا ہے جنگل کو جنگل نہیں, جگہ نہیں, ہم نے جنگل کو باغیچہ بنا کے رکھ دیا ہے, پھلواری بنا کے رکھ دیا ہے, پھولوں کی سیج بنا کے رکھ دیا ہے. یہ قوم وہ قوم ہے, مگر اس قوم نے اس چیز کو گرا دیا ہے جو اسلاف سے اسے ملے تھے, جو صحابہ سے ملی تھی, رب کے رسول سے جو ملی تھی, اس چیز کو اس قوم نے کما دیا. ورنہ اس قوم کی سودہ بازی وہ قوم کرتی جسے سلیقہ نہیں ہے, جسے سلیقہ نہیں ہے چلنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا. قیامت کی نشانی کے طور پر یہ چیزیں سامنے آج آئی ہوئی ہیں. ہم غور کریں کہ ہمارے اعمال بد کے نتیجے میں سب ہو رہا. ہم جذبات پہ نہیں آنا چاہتے, ورنہ آنے کا حکم بھی اللہ نے دیا. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں آپ کے پاس کچھ نہیں بچا, نہ قیادت ہے, نہ سیادت ہے, نہ حکومت ہے, نہ حکمرانی ہے, نہ جہاں ہے آپ کے پاس, نہ اوصاف جہاں ہے, کچھ نہیں. لیکن ہاں ہے, کیا ہے؟ ایسی پاورفل عبادت ہے آپ کے پاس کہ اس پاورفل عبادت یعنی نماز کو حفظ جا بنا کر, عملی جامہ پہنا کر آپ دشمنان قوم, دشمنان اسلام کی بھیڑ میں بھی نمایاں ہو جائیں گے, ممتاز ہو جائیں گے آپ ماشاءاللہ. اور آپ ہوں گے, آپ کے آداب کی ٹکا بچے گا انشاءاللہ الرحمن. یہ بات آ گیا. لیکن نماز علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے, علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے واقعات نقل کیے ہیں بہت سارے. ان میں سے معدود چند مجھے میرے ذہن میں آ رہے ہیں. علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی واقعہ لکھا ہے, خاص سے تذکرۃ الحفاظ وغیرہ کے حوالے سے غالباً لکھا ہے. ایک مرتبہ مصر میں, غور کرو میری تقریر یہی سے شروع ہونے جا رہی ہے, آپ غور کرو, مصر میں 4 طالب علم, ایک ہی نام کے 4 طالب علم. اسی لیے میں نے نماز کی ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں, یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں. نماز ایک پاورفل عبادت ہے میرے لوگ. مصر میں سفر پر تھے 4 طلبہ, چاروں کا نام ایک ہی ہے, محمد 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 محمد. اے بچوں اللہ عزت دے آپ کے بیٹے, اللہ کے بعد امتحان چل رہا ہے, لیکن آپ حضرات کی محبت و عقیدت میں وعدے کے مطابق وعدہ وفا کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ غور کرو, آپ نماز, اے بچوں, بوڑھوں, جوانوں, ماؤں, بہنوں, جس نماز سے غافل ہو آپ, ہم غافل ہیں, اس نماز کو دیکھ پا. سفر میں 4 طلبہ تھے, مصر میں پہنچے. چاروں کے نام کیا ہے؟ ایک ہے محمد 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 محمد. 4 محمد نامی طلبہ اکٹھا ہوا. یہی میں نے کہا تھا کہ پیچھے والوں اگر آپ آگے آ گئے تو ایسی چیز دی جائے گی آپ کو انشاءاللہ کہ آپ اس کو ہتھیار جانو گے, اور بہت مضبوط ہتھیار ہے. اور ہے بھی محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ, ملکیت الگ الگ ہے. محمد ابن ہارون, محمد ابن خزیمہ, محمد بن نصر مروزی, یہ نام ہے میرے خیال سے. اللہ تعالیٰ شکر ہے نام دیا ہے.
یہ تو یہ 4 طلبہ ہیں، ولدیت الگ الگ ہے ولدیت۔ سفر پہ تھے مصر میں، ایک جگہ ٹھہر گئے، کھانا ختم ہے۔ مسافروں کو کھانا کون پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتے ہیں اللہ۔ 4 کے 4 طلبہ، کھانا ختم ہے، چاروں نے فیصلہ کیا چلو قرار اندازی کریں، نام نکال لیا جائے۔ اس زمانے میں نکالتے تھے کہ قرار اندازی کی گئی، نام نکل آیا غالباً محمد ابن ہارون کا، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ جس کا نام نکلے وہ پہلے روز کھانے کا انتظام کرے، چاہے جہاں سے لائے، مزدوری کر کے محنت کر کے پیسے لگائے۔ اس طرح سے 4 لوگ ہیں، 4 لوگ ہو جائیں گے، تب تک دیکھا نہیں۔ تو 4 کے 4 نے یہ محمد ابن ہارون کا غالباً نام نکلا۔ محمد ابن ہارون نے سوچا کہ میرا نام نکلا ہے، شام ہو رہی ہے، اور اب کس کے ہم مزدوری کرنے جاؤں، کیا کروں؟ اچانک خیال آیا میں بالکل اپنے موضوع پر ہوں۔ ٹوکنا تو آن اسٹیج ٹوکنا، معروف سراجی بڑا بولی وہ نہیں ہے کہ آپ ٹوکو تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ اللہ ہمیں شرم دے، حیا دے، عزت دے، غیرت دے، سب کو دے، لیکن میں احسان سمجھوں گا، احسان کا دوسری نوعیت کا جو اپنا بول رہی۔ اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ محمد ابن ہارون کو یاد آیا، کہا کہ وہ شام ہو رہی ہے، کدھر جاؤں گا؟ اچانک خیال آیا، کہا کہ سب سے پہلے میں وضو کرتا ہوں۔ وہ تو میں اپنے موضوع پہ ہوں، کیا کہا؟ سب سے پہلے میں وضو کرتا ہوں، اور کہا وہ میرے بھائیوں میرا نام نکلا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کھانے کا انتظام کروں، مجھے تھوڑا سا موقع چاہیے۔ او لکھن پارا کے مسلمان، او میرے محرم قریب و دور کے مہمان، وضو کیا، کہا مجھے موقع دیجئے، صرف سب سے پہلے مزدوری میں کہیں اور نہیں، اس رب ذوالجلال کی مزدوری میں کروں گا۔ تو کھانا سب کو دیتا، ملائک کل جہاں خالق کونوں مکان کی مزدوری سب سے شاندار مزدوری ہے۔ وضو کیا اور نماز میں کھڑے، کہتے وہ حکومت نہیں، سیادت نہیں، قیادت نہیں، یہ کھا لے گا وہ ہڑپ لے گا، اب کی سرکار بنی تو یہ لے گا وہ لے گا۔ کسی نے کہا تھا خلاف ہوتا ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی، کسی کے سبھی کا خون ہے شام یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ سرکار جو آپ مسلمانوں، محمد ابن ہارون نے وضو کیا، اور لکھن پارا والوں لاک ڈاؤن کے ایام میں کتنے بار آپ نے وضو کیا؟ بولو، مصیبتیں آئی، آفات آئی، بیات آئی، حادثات سامنے آپ نے دیکھے، جاتی ہوئی جانوں کو دیکھا، اچھلتی ہوئی لاشوں کو دیکھا، تڑپتی ہوئی زندگیوں کو دیکھا، موت و سیزی کشمکش میں مبتلا انسانیت کو تڑپتے ہوئے آپ نے ہمیں آنکھوں سے دیکھا۔ بولو کتنے سجدے کیے ہم نے، کتنی عبادتیں کی۔ اپنا نبی قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، او میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دے، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دے، اور گھر بیٹھے ہی دنیا میں جنت کی فضا دے۔ تو عمر بن ہارون نے کہا، نماز میں کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی 2 رکعت، اللہ سے دعا کی، وہ میرے اللہ شام ہو رہی ہے کہاں جاؤں؟
زمین تیری، زمان تیرے، نیل کو آسمان تیرے، او اللہ روزے کی چابی تیرے پاس، خزانے کا مالک تو ہے، او مرکھن دینے والے، وہ خوشک و تر عطا کرنے والے، او بھوکا رکھنے، او روزی دینے والے، اللہ تجھ سے کھانا مانگ رہا ہوں۔ چاول ختم ہے، آٹا ختم ہے، ستو ختم ہے، کھجور پنیر جو اپنے پاس جو بھی رہی ہوگی، کہا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے۔ سجدے میں گئے، اللہ سے دعا کی، بولو نماز پڑھی، اللہ اللہ اللہ۔ پیارے نبی نے فرمایا بندہ اپنے اللہ سے قریب تو تب ہوتا ہے وَهُوَ سَاجِدٌ، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیا۔ 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی بھی تو ایسی مانگی کس نے مانگی نماز؟ 2 رکعت نماز پڑھی تب مانگی۔ قرآن میں اللہ نے سچ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان کے دعوے دارو، تم نماز اور صبر کے ذریعہ، نماز اور صبر کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ بہت اہم چیز آپ کو دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو آپ پائے ہوئے ہیں لیکن رینیول نہیں کیے۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا، شام ہو گئی تھی اور ابھی سلام پھیرا کہ مصر میں، مصر کے سلطان نے، مصر کے حاکم نے ایک قاصد کو بھیجا، شمعدان دے کر، چراغ ہاتھ میں لیے ہوئے، رات ہے، اندھیاری رات ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، کھانے کا وقت ہونے جا رہا ہے، شمعدان لیے ہوئے، کام بھی لیے ہوئے، کھانا سجائے ہوئے۔ مصر کے سلطان نے کہا، او میرے قاصد، او اللہ کے بندے، فلاں جگہ 4 طالب علم ٹھہرے ہوئے ہیں، لے جا جلدی کر، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، انہیں یہ کھانا پہنچا دے، ورنہ میرے شہر میں مسافر بھوک گئی اچھا نہیں لگتا۔ 6 کلو، وہ 5 کلو چاول، نمک، کچھ دنوں سے چنے، کچھ اور، اے اللہ احسان پر احسان، نمک کھائے ہو۔ انتظام مصر کے سلطان نے انتظام کیا، فخر محسوس کیا کہ اللہ کا میرے احسان عظیم ہے کہ مجھے موقع دیا۔ سبحان اللہ، ستیہ نامی آج کا پیغام، حکومت جناب آج کا پیغام لکھن بارہ کی طرف سے۔ سبحانہ بزرگوں ذرا غور کرو۔ قاصد آیا، نام یکے بادی کے لیے پوچھ رہا ہے، کہاں ہے محمد بن ہارون، کہاں ہے محمد بن خزیمہ، کہاں ہے محمد بن جریر طبری، کہاں ہے محمد بن نظر مروزی؟ سب کا نام پوچھتا ہوا 60 درہم بھی دیا، مصر کے سلطان کی طرف سے دیا، اور کھانے کا وہ کام ہی پکڑانے لگا کہ وہ اللہ کے بندو یہ کھانا لے لو، آرام سے کھاؤ، اور یہ 60 درہم بھی لے لو، یہ 60 روپے ہے، اللہ یہ چاندی کے روپے ہیں۔ ہم کو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ کہنے والے نے، اب ظاہر سی بات ہے، اب بندہ ہکا بکا ہی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ابھی جانے تھے مزدوری کرنے، نماز پڑھی، کھانا آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نیک مائیں اپنے بیٹوں سے کہا کرتی تھی،
او میرے بیٹے تم نماز 5 وقت پڑھو تو اللہ تمہیں کباب اور روٹی عطا کرے گا۔ عادت ڈالنے کے لیے کباب روٹی بنا کے تیار رکھی، جب بیٹا سلام پھیرتا مسجد سے فوراً حاضر کر دیتی، وہ میرے لال تم نے اللہ کی عبادت کی تو اللہ نے یہ کباب اور روٹی تمہارے لیے بھیج دیا، خود بنا رہی ہے مگر توفیق تو اللہ ہی نے دی ہے۔ تب ملا آپ دیکھو، اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لڑکے کی بات دیکھو، عبداللہ ابن عمر کو دیکھو آپ، جب آپ کو پتا چل جاتا کہ جہاں کہیں بھی نماز میں لوگ غفلت کرتے ہیں یہ اعلان کرواتے تھے صحابہ، خبردار وہ دیکھو اعلان کروا رہے ہیں، اور لوگوں تمہیں نماز میں سستی و کاہلی کا شکار پا رہا ہو، خبردار تمہاری وجہ سے اور دوسرے لوگ بھی بے نماز کی روش پہ چل پڑیں گے، اگر تم نے یہ حرکت بند نہ کی تو میں سزا دوں گا اور جیل کی تاریخ کو ڈری میں ڈال دوں گا اگر نماز چھوڑی تو۔ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے تھے، غالباً وہ اپنے گاؤں سے دور کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک روز کیا ہوا، ان کے لڑکے کی شکایت آئی، مدرسہ کے مدرس صاحب نے بھیجی کہ آپ کا لڑکا، تقریباً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا واقعہ ہے، خبر آئی مدرسے سے کہ آپ کا لڑکا عصر کی نماز کے وقت آپ کا بیٹا حجامت کروانے لگا، بال کٹوانے لگا، عصر کی نماز جماعت جاتی رہی، عصر کی جماعت۔ ہائے اللہ، خلیفہ نے استاد کو خط لکھا اور رکھا لکھ کے کسی کے ذریعے بھجوایا، حامل رکھا میں کو لکھا رکھا میں کہ حامل رکھا جب تمہارے پاس پہنچ جائے، جب چلا جائے تو اسے دیکھو تم، میں درہ بھیج رہا ہوں، یہ درہ تم لے لو اور میرے بیٹے کو نماز چھوڑنے کی وجہ سے میرے بیٹے کو اتنا مارو میرے بیٹے کو کہ میرا یہ درہ ٹوٹ جائے مگر دوبارہ کبھی میرا بیٹا نماز چھوڑنے کی جرات نہ کرے۔ یہ نماز کے اس پاورفل عبادت کی بات کر رہا ہو کہ جس نماز کے سامنے دشمن کھڑا ہوتا ہے مگر پرواہ ہوتی ہے تو اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیے بغیر میں کیسے رہ سکتا ہوں، یہ ناممکن ہے۔ لوگوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نماز پڑھی، ابھی عبادت کی اور ادھر دیکھیے وہ کھانا بھی آ گیا، 60 روپے بھی آئے۔ پوچھنے والے طلبہ نے پوچھا یہ کھانا آپ کہاں سے لائے، کون ہے آپ؟ کہا سلطان مصر نے خواب دیکھا تھا کہ تمہارے مصر میں 4 بھوکے مسافر بیچارے کھانا نہیں کھائے ہیں، تم یہاں کے بادشاہ ہو، کھانا پہنچانا یہ تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم پہنچاؤ ورنہ اللہ کے یہاں تمہاری پرشش ہو جائے۔